بغداد کے قدیم شہر کی دیواروں کے سائے میں ایک آدمی ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے قید خانہ میں بیٹھا تھا۔ اس کا نام زید تھا اور اس کی کہانی ظلم، دھوکہ اور وقت کے بے رحم گزرنے کا عکس تھی۔ اس کے ہاتھ جو سرد پتھر کی دیوار سے جڑے ہوئے تھے، اس کے غلط قید ہونے کا ایک کڑوا یادگار تھے۔ ایک تنگ کھڑکی سے آنے والی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر لمبی سائے ڈال رہی تھی، جیسے وہ خاموش بیٹھا تھا اور اپنے خیالات میں غرق تھا۔ زید کبھی آزاد آدمی تھا، ایک قابل عزت تاجر جس کی شہرت ایمانداری اور سخاوت کے لیے تھی۔ اس کے مال نے سلطنت کے گوشے گوشے تک سفر کیا تھا اور اس کی شہرت نے اعتماد کی بنیاد پر ترقی کی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ اس پر ایسا الزام لگایا گیا جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا اور دنیا نے اس کو بھلا دیا۔ اس کے انصاف کے لیے پکاروں کو بدعنوان افسران اور ایک ایسی معاشرت نے دبا دیا تھا جو بے گناہوں کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ جب دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، زید نے اپنے قید کے وقت پر گہرائی سے غور کرنا شروع کیا۔ وہ سب سے قیمتی چیز جو اس نے کھو دی تھی، وقت، گھڑی کی بے رحم ٹک ٹک دنوں کا گزرنا جو کبھی ختم نہ ہوتے، اس کی روح پر بوجھ بن گئے۔ اس نے ان تمام دنوں میں کیا کیا تھا؟ کیا اس نے یہ وقت صرف آزادی کے لیے ضائع کیا؟ پھر کیا وقت نے اپنے طور پر اسے کچھ زیادہ مضبوط بنایا؟ زید کو باہر کی دنیا یاد آنے لگی، بازاروں کی گہما گہمی، بچوں کا گلیوں میں کھیلنا اور سورج کی روشنی جب وہ گھر واپس جاتا تھا۔ وہ سب اب ایک دور کا خواب لگنے لگا، ایک زندگی جو اس نے کبھی جیا تھا مگر اب اس تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کی قید خانہ کی دیواریں، اس کے نیچے پڑا ہوا سرد پتھر اور وہ لوہے کے بنے سلاخیں اس کی حقیقت بن گئی تھیں۔ لیکن اس قید کے کمرے کی خاموشی میں ایک خیال نے اس کے دماغ میں جگہ بنانا شروع کی۔ شاید جو وقت مجھے اب مل رہا ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ اگر وقت ہی انصاف کے حصول کا راستہ بن سکتا ہے، اگر اس قید خانہ میں وہ اپنے وقت کو غور سیکھنے اور مضبوط ہونے کے لیے استعمال کر سکے۔ زید نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو اس سے بھی زیادہ مشکلات میں تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے راستے کو تبدیل کیا تھا حکمت اور صبر کے ذریعے۔ کیا وہ بھی انصاف کے حصول کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتا ہے؟ اسے ابھی نہیں معلوم تھا، لیکن ایک بات واضح تھی، وقت اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کا اتحادی بنے گا، اور اس اندھیری جگہ میں وہ اس وقت کو سمجھداری سے استعمال کرے گا۔ زید کا دل اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ قید میں گزرے ہوئے دنوں نے اسے یہ سکھایا تھا کہ اس کی حالت اور صورتحال کے بارے میں زیادہ تر چیزیں اس کے قابو میں نہیں ہیں، مگر اس کا رد عمل اور اس کا رویہ ہمیشہ اس کے اختیار میں رہتا ہے۔ اس نے اپنے قید خانہ کے محدود اور تاریک ماحول میں وہ سب کچھ سیکھنے کی کوشش کی جو اس کی آزادی کو واپس لانے میں مدد کر سکتا تھا۔ وہ اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا، اگر میں اپنی حالت بدل نہیں سکتا تو کیا مجھے اپنے اندر کی طاقت کو جا کر تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وقت کا استعمال کرنے کے بجائے محض اس کی شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اسے بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دے گا۔ زید نے قید کے اندر کتابیں تلاش کیں، وہ کتابیں جو اس کے ساتھی قیدیوں کے پاس تھیں۔ ان کتابوں میں فلسفہ، تاریخ اور روحانیت کے بارے میں گہرے خیالات موجود تھے۔ ایک کتاب میں وہ ایک عظیم فلسفی کا قول پڑھ رہا تھا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم وقت کے ساتھ چلنا سیکھ لیں تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ قول اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جو وقت وہ گزار رہا تھا وہ دراصل اسے بہت کچھ سکھا رہا تھا۔ اس کے اندر صبر اور حکمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اس بات کو سمجھنے لگا کہ اس کا ہر دن، ہر لمحہ ایک نیا موقع تھا، نہ صرف انصاف کے لیے بلکہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے کے لیے بھی۔ زید نے اپنے قیدی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں ظلم کا سامنا کیا تھا، کچھ نے اپنی زندگی کے قیمتی سال قید میں گزارے تھے اور کچھ اپنے اہل خانہ سے دور تھے۔ ان سب کی کہانیاں سن کر زید کو احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اس کی طرح ایک اچھے اور نیک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک قیدی نے زید کو ایک کہانی سنائی جس نے اس کا دل چھو لیا۔ وہ کہانی ایک عظیم سپہ سالار کی تھی جو اپنی فوج کے ساتھ ایک جنگ کے دوران قید ہو گیا تھا۔ سپہ سالار نے اس قید کو ایک موقع سمجھا اور اس دوران اس نے اپنی فوج کو نفسیاتی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی تھی۔ اس کی حکمت عملی کا مقصد نہ صرف جنگ جیتنا تھا
بلکہ اپنے ساتھیوں کو یہ سکھانا تھا کہ انصاف اور وقت دونوں کی قیمت ہوتی ہے اور ان کا استعمال بھی بڑی حکمت سے کرنا چاہیے۔ زید نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس قید میں رہ کر وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کرے گا کہ جب وقت آئے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی انصاف حاصل کر سکے۔ زید کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ قید کے ان سالوں میں اس نے اپنے آپ کو نئے زاویوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک قیدی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک سوچنے والا سمجھدار انسان بن چکا تھا جسے اب وقت کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں جانے دیا اور نہ ہی اپنے دل میں نا امیدی کی جگہ دی، بلکہ وہ اب ہر دن کو ایک نیا موقع سمجھتا تھا، ایک نیا دروازہ جو اسے انصاف تک پہنچا سکتا تھا۔ ایک دن قید خانے میں ایک اہم فیصلہ ہوا۔ دربار سے حکم آیا کہ تمام قیدیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ ان کی درخواستوں پر غور کیا جا سکے۔ یہ ایک شاندار موقع تھا زید کو اپنے کیس کا دوبارہ جائزہ لینے کا اور شاید انصاف کی کوئی کرن چمکنے کا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا فیصلہ کن لمحہ ہو سکتا ہے اور اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ زید کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا، اگر میں اب بھی انصاف کے لیے لڑوں گا تو کیا عدالت میرے حق میں فیصلہ دے گی؟ لیکن پھر اس نے اپنے دل کی آواز سنی۔ اس کا ضمیر اسے بتا رہا تھا کہ وہ سچ کے راستے پر ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میرے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا بدلہ میرے ہاتھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ مجھے ملے گا وہ میری محنت اور سچائی کا پھل ہوگا۔ عدالت میں پیش ہونے سے ایک دن پہلے زید نے اپنے تمام قیدی ساتھیوں سے بات کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑے گا بلکہ وہ انصاف کی خاطر لڑے گا۔ انصاف نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کے بہترین برس قید خانوں میں گزار رہے ہیں۔ اس کی باتوں نے دوسرے قیدیوں کے دلوں میں ایک نئی امید کی کرن پیدا کی۔ وہ جان گئے تھے کہ زید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ عدالتی دن آیا اور زید کو ان کے معاملے کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا۔ زید کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس نے اپنی ذہنیت کو صاف اور پر اعتماد رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کا راستہ مشکل ہے مگر اس پر چلنا اس کا فرض تھا۔ عدالت میں اس کی پکار نے تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اس نے اپنی بات شروع کی، میں وہ نہیں ہوں جو اپنے لیے انصاف مانگے بلکہ میں وہ ہوں جو انصاف کا علم اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وقت کی حقیقت یہ ہے کہ جو ظلم ہم پر ہوتا ہے وہ ایک دن ہمارے سامنے آ کر ہمیں انصاف دلاتا ہے۔ میں نے وقت کو اپنی طاقت بنایا اور یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں دنیا میں انصاف کا حق دلاتی ہے۔ زید کی آواز میں ایک اتنی گہری تاثیر تھی کہ نہ صرف جج بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے اندر کی سچائی کو دنیا کے سامنے رکھا اور اس کا یقین تھا کہ انصاف کا پہلا قدم ہمیشہ سچ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ زید کا دل پرعزم تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی جدوجہد اور حوصلے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے عدالت میں اپنی بات رکھی تھی اور اب تمام قیدیوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر یہاں تک پہنچنا ایک معجزہ تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک موقع نہیں تھا بلکہ ایک آزمائش تھی۔ کیا وہ سچ میں انصاف حاصل کر سکے گا؟ اور کیا اس کی آواز ان ظالموں کے درمیان سنی جائے گی؟ عدالت میں جج نے زید کی باتوں کو غور سے سنا تھا مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہیں تھے۔ زید نے فوراً یہ سمجھا کہ جج بھی اس کے معاملے پر خود کو غیر یقینی محسوس کر رہا تھا، لیکن زید کا ایمان غیر متزلزل تھا اور اس نے اپنی نظریں سیدھی رکھ کر ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زید نے کہنا شروع کیا، لیکن میری سب سے بڑی جنگ انصاف کے لیے ہے۔ وہ صرف میری نہیں بلکہ ان تمام بے گناہوں کی بھی جنگ ہے جو اس زمین پر ظلم سہتے ہیں۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو صرف اس لیے سلاخوں کے پیچھے ہیں کہ ان کے پاس آواز نہیں، لیکن میں ان کی آواز بن کر یہاں آیا ہوں۔ جج نے چند لمحوں تک خاموشی میں غور کیا۔ پورا کمرہ خاموش تھا اور زید کے الفاظ کا اثر تمام حاضری پر گہرا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب اس کا حوصلہ اور سچائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں طاقت تھی، لیکن یہ طاقت صرف الفاظ سے نہیں تھی، یہ وہ گہرائی تھی جو اس نے وقت کی قید میں حاصل کی تھی۔ جج نے سر جھکا کر کمرے میں موجود تمام افراد کو مخاطب کیا،
ہم سب جانتے ہیں کہ سچائی اور انصاف کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انصاف کا راستہ ہم نہ اپنائیں تو ہم اپنی ذات اور معاشرتی فرض سے منہ موڑیں گے۔ زید کی آنکھوں میں اب ایک اور روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف کا دروازہ اب کھلنے والا ہے، لیکن اس کے راستے میں ابھی کئی رکاوٹیں آ سکتی تھیں۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ زید کے کیس کا فیصلہ اس بات پر منحصر تھا کہ آیا وہ عدالت میں پیش کی گئی تمام شہادتوں کے ساتھ سچ ثابت ہو پائے گا یا نہیں۔ جج نے کہا، ہم اس معاملے کی مزید تحقیقات کریں گے، اور اگر اس کی بات سچ ہے تو وہ انصاف کا حقدار ہوگا۔ زید کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک عارضی فیصلہ تھا اور وقت اب اس کے حق میں کام کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس امتحان کے بعد بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زید کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اس کا ایمان اب مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اب نہ صرف اپنی آزادی بلکہ اس وقت کی قدر اور انصاف کی تلاش کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ آسان نہیں تھا، مگر اس کا عزم کبھی کم نہیں ہوگا۔ زید کی زندگی میں وہ لمحہ آخرکار آ پہنچا جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ عدالت کے آخری فیصلے کا دن تھا اور زید کے دل میں بے شمار خیالات گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر صرف اس کے لیے نہیں تھا بلکہ ان ہزاروں لوگوں کے لیے تھا جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے لیکن ان کی آواز سنی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ان کے لیے امید بن چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ آج وہ اس امید کو حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ جج نے کمرہ سنبھال لیا اور تمام حاضرین کی توجہ حاصل کی۔ وہ لمحہ تھا جب زید کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی لیکن دل میں ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنی پچھلی جدوجہد کو یاد کیا، ہر گزرے دن، ہر لمحے کا وزن اور وہ وقت جو اس نے قید میں گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب سچ کے راستے پر تھا اور اس کے حوصلے کا کبھی خاتمہ نہیں ہوا۔ جج نے خاموشی میں اپنی نظر کمرے میں دائر کی اور پھر زید کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز صاف اور پر اعتماد تھی جب اس نے فیصلہ سنایا۔ زید، تمہاری باتوں میں سچائی کا رنگ ہے اور ہم نے اس معاملے کی گہری تحقیقات کی ہے۔ تمہارے کیس میں انصاف کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر تمہاری جدوجہد اور سچائی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی انسان کا حق نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے عدالت تمہاری رہائی کا حکم دیتی ہے۔ زید کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی کرن چمکنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم دن کا فیصلہ سنا تھا اور وہ فیصلہ اس کی قید کا خاتمہ کر رہا تھا۔ اس کا بے گناہ ہونا، اس کی سخت جدوجہد اور اس کا سچائی کے راستے پر قائم رہنا اب رنگ لایا تھا۔ جب زید کو عدالت سے آزاد کیا گیا، اس نے گہری سانس لی اور باہر کی ہوا کو اپنے سینے میں جذب کیا۔ یہ وہ ہوا تھی جسے وہ کئی سالوں سے چھو نہیں سکا تھا۔ وہ آزاد تھا، لیکن اس کی آزادی صرف جسم کی نہیں تھی بلکہ اس کے ذہن اور روح کی بھی تھی۔ اس نے یہ سیکھا تھا کہ وقت اور انصاف کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اپنے اصولوں پر قائم رہے اور سچ کا ساتھ دے تو ایک دن وہ اپنے مقصد تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ زید کے لیے یہ آزادی کا صرف آغاز تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو سچ اس نے تلاش کیا ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے جو انصاف کا حق رکھتا ہے۔ اس نے اپنی جدوجہد کے دوران یہ سیکھا تھا کہ وقت صرف وہ نہیں ہے جو گزر جاتا ہے، بلکہ وقت وہ لمحے ہیں جو ہمیں خود کو بہتر بنانے، سیکھنے اور انصاف کے لیے لڑنے کا موقع دیتے ہیں۔ اب زید نے اپنے سفر کو ایک نئے مقصد کے ساتھ شروع کیا۔ وہ اپنے تجربات کو دوسروں تک پہنچائے گا تاکہ وہ بھی وقت کی قدر کریں اور سچ کی طاقت کو پہچانیں۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں بہت ساری زنجیریں ہیں، لیکن وقت اور انصاف کی تلاش انسان کو ان سب سے آزاد کر دیتی ہے۔